الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے یعنی نیک لوگ کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے لوگ گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء والبرق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلوات يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذه الورقة عن هذه الشجرة رواه أحمد۔ وعن ابی عثمان رضی اللہ تعالی قال كنت مع سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تحت الشجرة فأخذ غصنا حتى تهافت ورقة ثم قال يا أبا عثمان ألا تسأل لي لما أفعل؟ قال قلت ولم تفعل؟ قال هكذا أفعل
بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة وأخذ غصنا يابسا فهزه حتى تحاتت ورقته فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت لما تفعل يا رسول الله قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورقة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی چند آیات کریمہ اور 30ویں پارے میں سورہ مدثر کی جو 74ویں نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 38 سے لے کر 48 تک تقریباً 10 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. ترجمہ بھی پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مقدس کلمات احادیث مبارکہ کی شکل میں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں. ترجمہ ابھی عرض کرنا ہے. آیات کریمہ کے ترجمے میں یہ چیز آپ کی سماعت سے گزری کہ محشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جنتی ہوں گے، دائیں ہاتھ والے یعنی نیک لوگ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے جو بائیں ہاتھ والے یعنی گنہگاروں سے اور آگ میں جلنے والوں سے، ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں دوزخ میں ڈالا گیا. لیکن 2-3 چیزیں ساتھ اور بھی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور محتاجوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ہمارے پاس وسائل تھے
کھلا سکتے تھے لیکن کھلاتے نہیں تھے۔ اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا اور اہل حق کا انکار کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے۔ قیامت کیا چیز ہے؟ یہ ڈھکوسلے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں۔ تاں کہ ہم پر موت آ گئی، حتیٰ اتانا الیقین۔ اللہ فرماتے ہیں اس حال کے اندر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ ان آیات کریمہ کے اندر مرکزی چیز جو ہے، سب سے پہلے جواب دینے والوں نے جواب دیا اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم دوزخ میں کیوں جلے ہو؟ انہوں نے کہا لم نک من المصلین، ہماری بدبختی کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گزشتہ بیانات میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات آپ حضرات نے گوش گزار کی گئی کہ جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اور ان کے انواع و اقسام ہیں، ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور اسی کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہو جائے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے روز بندے سے جو حساب شروع ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ عرض کر چکا ہوں کہ اعمال تو بہت سارے ہیں، عبادات کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ شہادت تو یہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر ساری عبادات اور ساری نیکیاں موقوف، خدا نخواستہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی ہوں، چاہے غریبوں کو اس نے کھانے کھلائے ہوں، ان کی مدد کی ہو، ہر پہلو سے ان کا ساتھ دیا ہو، لیکن عقیدہ اس کا نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، تو سمجھو اللہ کی قسم سے کچھ بھی نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور عقیدہ اگر درست ہے، اور اللہ کرے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ درست ہو، تو پھر اس کی ذرہ ذرہ نیکیاں بھی ضائع نہیں جائیں گی، ان کو اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ پچھلے کسی جمعے میں قریب ہی ایک حدیث میں نے سنائی تھی، اور یہ حدیث پاک میں بارہا سنا چکا ہوں مختلف اوقات میں مسئلہ توحید کے بیان میں۔ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، 99 دفتر اس کے اعمال ناموں کے ہوں گے، وہ پھیلائے جائیں گے، اور ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا، حدیث میں آتا ہے حد نگاہ تک، جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے، اتنا ایک دفتر اس کے
گناہوں کا اور بدعمالیوں کا ہوگا، اور اس جیسے 98 اور ہوں گے، 99 دفتر بدعمالیوں کے۔ اللہ کریم اس بندے سے پوچھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا ان میں کوئی ایسی چیز بھی تیرے ذمہ لگائی گئی ہے جو تو نے نہ کی ہو؟ عرض کرے یا اللہ یہ سب میری بدعمالیاں ہیں۔ یہ جو میں نے جملہ بولا پہاڑوں جیسے اعمال بھی ہوں تو عقیدہ خراب ہے تو سب برباد ہے۔ اب پہاڑوں جیسی اس کی بدعمالیاں ہیں، لیکن ہر دفتر اگر حد نگاہ تک لمبا ہے، دفتر سے مراد وہ چیزیں جو اعمال نامے جن میں لکھے جاتے ہیں، اللہ پوچھے گا اتونکر من ھذا شیئا، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو، کر سکتے ہو؟ کہے گا لا یا اللہ، میں کسی کا انکار نہیں کر سکتا۔ لا یا رب، انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے لیے جہنم لازمی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ جب اسے پوچھے تمہارے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی نہیں ہوگی، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے پلے میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اور وہ اعتراف کریں گے ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اسے یقین ہوگا کہ مجھے سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں۔ ملائکہ کرام بھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہوں گے، کبھی حکم ہوتا ہے اس کو جہنم میں ڈالیں۔ اللہ فرمائے بلا ان لک عندنا حسنہ، ذرا ٹھہرو اے بندے، تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس ہے۔ یعنی ملائکہ کرام نے تو تمہارے اعمال لکھے ہیں، لیکن تمہارے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو میں جانتا ہوں، ملائکہ نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ اور عقیدے کو خدا کے فرشتے نہیں جانتے، نہ فرشتے جانتے ہیں نہ انبیاء جانتے ہیں، صرف اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ دلوں کے حال جاننے والا صرف اللہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس انسان کو ہم نے بنایا اور اس کا دل کی دھڑکنوں کو ہم جانتے ہیں، اندر کیا سوچ رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شارک سے بھی ہم زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ جو میں اظہار کر رہا ہوں عقیدے کے ساتھ رکھتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اندر کی کیفیت کو سوائے اللہ، علام الغیوب کے۔ علام الغیوب صرف اللہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے پاس ایک نیکی ہے، ذرا ٹھہرو۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک پرزہ نکالا جائے گا، ایک کارڈ نکالا جائے گا، فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کارڈ پر یہ لکھا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی میزان عمل میں رکھو، وہ 99 دفتر بدعمالیوں کے ایک پلڑے میں اور اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو، اور جب اس کو تولا جائے گا، اللہ اکبر اللہ، میں نے جب یہ حدیث سب سے پہلے پڑھی تو میں تو ہل گیا تھا، اللہ کی شان پر قربان جائیں۔ جب ملائکہ کرام اس میزان کو اٹھائیں گے، اللہ اکبر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ
بدعمالیوں والا پلڑا اوپر کو اٹھے گا، 99 دفتر بدعمالیوں والا پلڑا اوپر کو اٹھے گا، اور وہ پرزہ جس میں عقیدہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، وہ نیچے کو جھک جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر، خدا کے نام سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اتنی مضبوط چیز ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر ذرہ ذرہ اعمال بھی آپ کو دھیان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ مجھ سے کوئی اچھا کام ہو گیا، جو اچھی بات زبان سے نکل گئی ہے لیکن خدا کے نام اللہ کے ریکارڈ کے اندر وہ آ جائے گی، اور قبولیت نوازے اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے، جس بنیاد پر یہ تعمیر ہوتی ہے نیک اعمال کی، وہ بنیاد مضبوط ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، کچھ بھی نہیں۔ پچھلے جو میں شاید میں نے اشارہ کیا تھا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے گھر پہنچا دیا اور وہ طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہوں گے، کتنی حسرت کے ساتھ ہم سوچتے ہیں۔ ابو جہل تو وہیں پیدا ہوا تھا۔ آپ جب صفا مروہ کی طرف چلتے ہیں نا تو اس کی اس طرف کی جو دیوار ہے، سامنے پہاڑ ہے، درمیان میں ایک کھلی ہوئی جگہ ہے، یہاں ابو جہل کا گھر تھا، وہیں پیدا ہوا اس سرزمین کے اندر، وہیں ساری زندگی گزاری، ہر وقت بیت اللہ میں بیٹھا رہتا تھا، بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، لیکن وہ طواف قبول اس لیے نہیں ہوا کہ اس کی بنیاد نہ خراب تھی، عقیدہ خراب تھا۔ عقیدے کے خراب ہونے کے سبب سے کوئی عمل بھی خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ ٹھیک ہے تو ذرہ ذرہ نیکیاں جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کا کام بھی اس نے کیا ہوگا تو وہ دیکھے گا اپنے سامنے کہ یہ نیکی میں نے کی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ نیکی تھی، لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکیوں میں شمار ہو گئی۔ لیکن خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہے، وہ مکہ میں پیدا ہوا یا پاکستان میں، روئے زمین کے کسی خطے میں پیدا ہوا ہو، اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس پہلو سے آپ خوش نصیب ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور اس کے ہر شعبے کو ہر رخ سے میں نے بیان کیا، اور میں اس بات پر خوش ہوں، مطمئن ہوں کہ یہ مسجد میرے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی توفیق سے ہر رخ پر زاویے بدل کر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور میں مطمئن ہوں اس بات پر کہ میرے رب نے مجھے جو توفیق بخشی، اس توفیق کی بنا پر میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ سدا بقا اللہ ہی کی ذات کو ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ کسی نے عربی کے شاعر نے کہا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں دائماً کسی نے رہنا ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے قانون بنا دیا اپنی کتاب میں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام،
جو اس دنیا میں آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، ایک اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا شاید یہ مسجد موجود رہے گی کہ اس کے صحن کے اندر کوئی اور بیٹھا ہوگا، اس ممبر پر کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ جان تو جانی ہی ہے لیکن ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور خدا کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں، شرمندگی کے ساتھ نہ جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانی اعمال کی بنیاد وہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کے صحت پر ہر چیز قبول ہے، چھوٹی ہے تو قبول ہے، بڑی ہے تو قبول ہے۔ لیکن اعمال کے اندر جیسا میں نے پچھلے اس سے پچھلے بار بار یہ ذکر کیا تھا، اعمال میں سب سے بڑا عمل انسان کا نماز ہے۔ پورے دھیان سے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دل و دماغ میں اس بات کو پیوست کر دے، اور زندگی کی جتنی سانسیں بھی اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی ہیں اس کے ساتھ جئیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش ہوتی، کسی قسم کی مشکل درپیش ہوتی تو فوراً نماز پر متوجہ ہوتے۔ یہ آپ جانتے ہی ہیں، سورج گرہن ہوتا تو رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، چاند گرہن ہوتا تو رسول اللہ نماز پڑھتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، امت کو یہی سبق پڑھایا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کے ذہن کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرما سکتے تھے روزے رکھو گے، مشکل ہٹ جائے گی۔ یہ فرما سکتے تھے کہ زکوٰۃ دو بھائی، مال خرچ کرو، یہ مشکلیں ہٹ جائیں گی۔ یہ فرما سکتے تھے کہ بیت اللہ پہنچ کر وہاں طواف کرو، یہ مشکلیں ہٹ جائیں گی۔ غرض تمام نیک اعمال کی طرف متوجہ فرما سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں۔ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب مشکل پڑے فوراً نماز حاجت۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، بہت سارے احباب اندر باہر میری بات کو سن رہے ہیں، مشکلات ہر طرف ان سے انسان پر آتی ہیں۔ انبیاء پر بھی مشکلیں آئی ہیں، نہیں آئی ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی، عمل کر کے بھی اور اپنے زبان مبارک سے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آتی فوراً نماز حاجت پڑھتے۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق پڑھا دیا کہ نماز حاجت پڑھو۔ یہ کھلونتا نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیم ہے۔ جب اللہ کے سامنے جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، اسی دھیان کے ساتھ میرے نبی کی یہ تعلیم ہے، اپنی مشکل کی کشائی کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، تو کیا خدا بند قدوس اپنے نبی کے زبان سے نکلے جملوں کی لاز نہیں رکھیں گے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا فرما دے، اور ہماری ذہن سے کسی لمحے میں، کسی لہجے کے اندر بھی اس کی اہمیت ختم نہ ہو۔ زکوٰۃ ایک نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، قربانی نیک عمل ہے، صدقہ و خیرات نیک عمل ہیں، بے شمار باتیں ہیں، لیکن نماز کے برابر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ عقیدے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا۔ اور دیکھیے نماز کے مضمرات پہ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے
کہ جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ پڑھتا ہے وہ آپ حضرات کو یاد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ ان لفظوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، میرے اللہ تو پاک ہے، کس سے؟ کمزوریوں سے، خامیوں سے، نقائص سے، عیوب سے، شریکوں سے تو پاک ہے۔ وبحمدک، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، عظمت ہیں، بڑائیاں ہیں، جو کچھ بھی یا اللہ تیری ذات میں ہے، خامی کوئی نہیں، خوبیاں سب جمع ہیں۔ شاید کچھ جمعے پہلے میں نے اپنے استاد حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صرف میرے جیسے ناکارہ کے استاد نہیں تھے ہندوستان پاکستان کا، اس پچھلی صدی کے اندر کوئی عالم ایسا نہیں تھا جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ 130 سال کی عمر میں وفات پائی ہوئی۔ آخری تدریس ان کی جامعہ اشرفیہ میں تھی۔ ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، عالمانہ باتیں ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، خدا کرے کہ سمجھا سکوں، کہ فرمانے لگے کسی چیز کی تکمیل کے لیے اس کا تخلیہ عن الرذائل اور تحلیہ بالفضائل ہونا ضروری ہے۔ مدرسانہ باتیں ہیں، طالب علم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تخلیہ عن الرذائل یعنی اس میں رذائل بالکل نہ ہو، ان سے خالی ہو، اور تحلیہ، پہلا تخلیہ جو ہے وہ خاء کے ساتھ، نقطے والی خاء کے ساتھ، اور دوسرا تحلیہ جو ہے بغیر نقطے کے، حلیۃ زیور کو کہتے ہیں۔ تحلیہ بالفضائل، فضائل کا زیور ان سے پہنا ہوا ہو، اور رذائل سے وہ خالی ہو تو وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ تو میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ سبحانک اللہم یہ تخلیہ عن الرذائل ہے، وبحمدک یہ تحلیہ بالفضائل ہے، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس میں خامی کوئی نہیں ہے، عیب کوئی نہیں ہے، قصور کوئی نہیں ہے، فطور کوئی نہیں ہے، اور بحمدک بتا رہا ہے کہ اس ذات کے اندر ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، سارے کمالات ہیں۔ ایک مسلمان جب ان الفاظ کو اللہ اکبر کہہ کر پڑھ رہا ہوگا اور اس سوچ کے ساتھ پڑھے گا تو کیا اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ خدا تجھے، آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں جب کسی چیز کی سمجھ نہ ہونا تو اس کے دل میں اہمیت نہیں ہوتی، جب اس کی پہچان ہو تو پھر اہمیت بھی ہوتی ہے۔ اب چھوٹا سا ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ پکڑا دیں، وہ کھیلے گا، موڑ توڑ کر پھینک دیں، کسی اور چیز میں لگ جائے گا۔ کوئی چمکتی چیز اس کو دکھا دیں تو وہ اس میں لگ جائے گا، اس 5000 کا نوٹ کو پھینک دے گا، اس لیے کہ اس کی قیمت معلوم نہیں۔ لیکن وہی 5000 کا نوٹ کے سمجھدار کو دیں گے تو وہ سب سے پہلے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ تو جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے تو پھر اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، جس کی پہچان ہوتی ہے اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، اور جس کی پہچان نہیں ہوتی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں صرف ثنا ہے، نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم 1 وبحمدک 2 وتبارک اسمک، میں لفظ صحیح پڑھ رہا ہوں، وتبارک اسمک، تبارک اسمک، اے اللہ تیرے نام سے برکتیں ملتی ہیں۔ برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ سوچ کر کہہ رہے ہیں یہ ہمارے حضرتوں کی برکت ہے، یہ فلاں حضرت کی برکت ہے، یہ فلاں حضرت کی برکت۔
حضرتوں کی برکت نہیں ہوتی، برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تبارک اسمک ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک۔ برکت دینے والی ذات وہ ہے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے۔ کوئی برکات دہندہ نہیں، برکات دہندہ صرف پروردگار عالم ہے۔ نماز میں کہتا تبارک اسمک، باہر نکل کہتا حضرت صاحب کی برکت ہے۔ میرے دوستوں خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو یہ آواز سننے کا یہ موقع عطا فرمایا اس مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی ہے۔ میں ایک ادنا سا انسان ہوں، تھا بھی اور اب بھی ہوں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن میرے ہاتھ کے اندر، مجھے کبھی زندگی کے اندر اس بات کا احساس نہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن خدا کی توفیق سے یہاں میں بیٹھا ہوں، اور جب تک زندگی رہے گی اللہ کی توفیق شامل ہے بیٹھا رہوں گا اور سناتا رہوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اس ثنا کے اندر جو ثنا آپ پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں جب اس سوچ کے ساتھ جب پڑھیں گے خدا کی قسم، پھر بات وہی کہ خواجہ عزیز الرسم تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری۔ پھر ایسا مسلمان کی نماز پھر ایسی شان والی ہوتی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی ایسی ہی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت سب سے زیادہ کیوں بیان فرمائی؟ اللہ نے ہر انسان پر 5 وقت، دن رات میں 5 وقت نماز کیوں فرمائی؟ روزہ تو سال کے بعد ہے، زکوٰۃ تو صرف مالدار پر، وہ بھی سال کے بعد، حج بھی صرف امیر پر ہے، وہ بھی عمر میں 1 مرتبہ، قربانی میں صرف قربانی کرنے والے وہ بھی سال کا 1 بار، لیکن نماز امیر غریب شہری دیہاتی پڑھا لکھا ان پڑھ مرد عورت کسی کو مستثنا نہیں چھوڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی اہم بات خدا کے نزدیک نماز ہے۔ آپ ہاتھ اٹھائیں، ناراض نہ ہونا، ہاتھ اٹھائیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ملائکہ کرام موجود ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ بالکل ریکارڈ کر کے لے جائیں گے کہ فلاں فلاں بند نے یا اللہ تیرے اس پیغام کو پورا کرنے اور گھر میں چلانے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کی توفیق سے جو میں نے نماز کی کتاب لکھی ہے وہ آپ کو فراہم کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو نماز کے بعد مل جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک سے کہ یہ میرے اس عمل کو خدا قبول کر لیں، اور میرے جو معاونین ہیں دوست جنہوں نے پیسہ خرچ کیا اس سلسلے میں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جذبہ ضرور ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، خدا ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تو یہ آپ حضرات ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب کو کیا ہوا، اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں آتا، بار بار نماز کی بات کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ اس ممبر سے ہر مسئلہ بیان ہوا ہے، میرا ذہن کام کر رہا ہے، اس ممبر سے ہر مسئلہ بیان ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، کسی وقت اللہ پاک ذہن میں ایک چیز کو زیادہ غالب کر دیتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف سے ایک قسم کی تنبیہ آتی ہے کہ یہ مسئلہ پھر بیان کر، پھر بیان کر، پھر بیان کر۔ اب ہر دفعہ اس مسئلے کو بیان کیجیے، الفاظ بدل بدل کر، رخ بدل بدل کر بیان کیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، لیکن اب اس دفعہ آپ نے سنا، تھوڑی سی تبدیلی آپ نے سنی۔ مثلا نماز حاجت ہی ہے،
اب کسی کو حاجت پیش آئے تو اللہ کے نبی فرما سکتے تو روزہ رکھے بھی، حضور فرما سکتے تھے کہ زکوٰۃ کی مقدار میں پیسہ دے۔ بات غلط تو نہیں، جو کچھ نبی کی زبان سے نکلا وہ صحیح ہے۔ کوئی نیک عمل بھی اللہ کے پیغمبر بتا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ خود رسول اللہ کا عمل ایسا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول اللہ کو جب مشکل درپیش ہوتی تھی فوراً نماز طرف متوجہ ہوتے، نماز ادا کرتے، امت کو یہ سبق پڑھا کر کے۔ لیکن ہمیں مشکلیں آتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں، یہ کریں وہ کریں، مشورے ضرور لیں کسی سے مخلص سے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنا معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک کر کے دل کو مطمئن کر کے پھر مخلوق سے مشورہ نہیں بلا سکتا، پھر اللہ پاک آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا جائے گا۔ اس بات کو بھول نہ جانا۔ نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موسم میں جب درختوں سے پتے گرتے ہیں تو رسول اللہ نے ایک شاخ لی، اٹھا کر تھوڑا سا ہلایا تو پتے زیادہ گرنے لگے۔ فرمانے لگے ابو ذر تم دیکھتے ہو میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ عرض کیا رسول اللہ دیکھ تو رہا ہوں، آپ ہی فرما دیں۔ فرمایا کہ جب مسلمان وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح شاخ سے سارے پتے جھڑ گئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے گھر کے اندر اس کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں رہے گی۔ فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ ہر رخ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، خدا کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دنیا داری میں ہم اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں نہ خدا کا فرمان سمجھ میں آتا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں آتا ہے، اور اگر سنتے بھی ہیں تو انسنی کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، اس کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی۔ اور میری اس بات کو بھول نہ جانا میرے دوستوں، میں خدا میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، خدا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، سراپا احتیاج ہیں۔ ہم اس کی مرضی نہ پوری کریں اور وہ ہماری ہر مراد پوری کرتا چلا جائے، ہم جان بوجھ کر مسلمان کہلا کر اللہ کو مان کر ماننے کا دعویٰ کر کے بھی اس کی بات نہ مانیں، نہ پوری کریں، اور دل میں یہ ہوگا اللہ ہماری مرادیں پوری کرتا چلا جائے۔ وہ قادر مطلق ہے، پوری کرنے پر قادر ہے، پوری کرنے سے اس کے میں گھٹ کچھ نہیں جائے گا، اس کا کچھ بھی نہیں گھٹے گا، لیکن ہم اس کی مراد نہیں پوری کریں گے، اس کی مراد اس کا حکم نہیں پورا کریں گے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ تو روس کے داریوں کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ کچھ گھٹتا ہے اس کا؟ اللہ اکبر۔ فرعون نے زمین پر کس کر دندناتا تھا؟ نمرود حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مناظرہ کیا، تو ہوا کیا؟ پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا۔ موت کیسے آئی؟ ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں اللہ نے گھسیڑ دیا۔ پھر اللہ نے جس کو اس کی ہلاکت کے لیے اندر داخل کیا، پھر ماں کا لال ہے نکال سکتا ہے، اسی سے اس کی ہلاکت آئی۔ اور فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ قارون جیسے مالدار کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے زر و جواہرات اور خزانوں سمیت خدا نے زمین میں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے سارے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ کہاں گئے؟ خدا کی ذات باقی رہی، نہ فرعون باقی رہا، نہ نمرود،
نہ قارون باقی رہا، نہ کوئی اور دجال باقی رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کی مرضی پوری ہو کر رہتی ہے دوستوں، کسی اور کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، چلا رہا ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے اور کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے پیغمبر کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بندہ اور اس کے آخری نبی کا امتی اس کی مرضی پر چلے۔ منشا الہی یہ ہے کہ یہ ساری امتوں کا پھر سردار بن کر محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا ایسا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو صحیح امتی ہیں، محشر کے میدان میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کے مقابلے میں سب سے بلند و بالا ہوں گے، اونچے ہوں گے۔ لیکن خدا کرے کہ میں اور آپ اور ہمارا ہر مسلمان جو ہے اس سوچ کو دل و دماغ میں بٹھا لے اور اس کے مطابق جینے کی کوشش کرے۔ آپ سن چکے ہیں، مجھے بار بار کچھ چیزیں یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں گھر والوں کے لیے اجنبی بن جاتے تھے، اور آپ نے شاید اپنی زندگی میں اپنے گھر کے بڑوں کو دیکھا ہو کہ جن میں دین غالب رہا ہے وہ بھی اسی طرح رہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جو سراپا رحمت اور شفقت تھے، رحمت للعالمین تھے، نماز کا وقت آتا تو ہم سب سے کے لیے ایسے بیگانے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ حالانکہ حضور کا گھرانہ ایسا تو نہیں تھا جو نماز نہ پڑھنے والا ہو۔ اور امت کے اندر جو خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا نقشہ دل میں بٹھایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تعلیمات کو انہوں نے یاد رکھا، انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ بطور تحدیث نعمت میں کہتا ہوں میرے والد صاحب ایسے ہی تھے۔ خدا کی عرب ہر رحمت نازل ہوں۔ میں اتنا چھوٹا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں کہ کتنے سال کا تھا، لیکن میں اس وقت سے نمازیں پڑھ رہا ہوں اور اس وقت سے روزے بھی رکھ رہا ہوں الحمدللہ العظیم۔ مجھے میرے والد صاحب نے صرف ایک پارہ قرآن کریم کو پڑھایا تھا، لیکن نیک انسان سے ان کی دعائیں شامل حال تھیں۔ اس کے بعد قرآن کریم مجھے کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، اگرچہ اب آواز میں وہ چیز نہ رہی جو زمانے میں تھی، لیکن الحمدللہ قرآن غلط نہیں پڑھتا، قرآن صحیح پڑھتا ہوں۔ میرے والد صاحب کی دعائیں ہمیشہ شامل حال رہی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ میرے اسکول کے زمانے کے اندر لوگ مشورہ دیتے تھے والد صاحب کو کہ اس کو کالج پڑھائیں، فلاں پڑھائیں۔ والد صاحب خاموش مزاج انسان تھے، چپ رہتے تھے، لیکن جب کوئی اصرار کرتا تھا تو والد صاحب غصے میں آ جاتے تھے، کہتے کہ مجھے دنیا کا مال چاہیے نہیں، مجھے کس مشورے میں لگا رہے ہو تم؟ میں نے افسر نہیں بنانا ہے اس کا، مجھے دین کا خادم بنانا ہے بس۔ آپ حضرات نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوگا، خدا سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ خدا کی قسم میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، دنیا کی طلب اور دنیا کی محبت نام کی کوئی چیز ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی۔ اور آج میرے جب ہاتھ اٹھتے ہیں الحمدللہ العظیم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اللہم اغفر لأبی و امی، یا اللہ میرے ابو کی، میرے والد صاحب کی مغفرت فرما دیں، میری ماں کی مغفرت فرما دیں۔ یہ ان کی تربیت کا ایک انداز ہے، بے اختیار جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے دعائیں نکلتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے پھر
عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کو کم از کم نماز پر لگائیں، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ نماز کی برکات سے ان کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوگا نا، یقینی بات ہے پھر وہ دوسری برائیوں سے اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ قرآن میں بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ آپ کی اولادوں کو، اپنے گھرانوں کو خدا بند روک کر محفوظ رکھیں گے، لیکن اس میں آپ کی کوشش شامل حال ہونی چاہیے۔ میں 2-3 جمعے آپ سے مسلسل آپ حضرات کے ساتھ اس موضوع پر مخاطب رہا۔ اگر کسی دوست کی دل شکنی ہوئی ہے تو معذرت کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ دل شکنی نہ سمجھیں، آپ کی بھلائی کے لیے نہیں سمجھیں۔ میں کسی کی دل شکنی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، میرے دل حاشیہ خیال میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کی دل شکنی کروں، کبھی بھی۔ اگر کوئی سچ کہنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو کوشش ہی کرتا ہوں کہ اسلوب گفتگو ذرا بہتر ہو، لیکن پھر بھی اگر میرے بیان کرنے کے اندر، میرے بتانے میں کوئی کمی رہ جاتی تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں، یا اللہ میرے کہنے کو قبول فرما لیں، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما لیں، پھر ہم سب کو یا اللہ، ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ ہدایت پر قائم رکھ اور دین پر قائم رکھ اور قبول فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔